کو اللہ اپنا دوست بنا دیتا ہے اور فرما دیتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، اور اس دنیا میں بھی بے خوف ہے اور آخرت کے لیے بھی بے خوف ہے۔ میرے بھائیوں، ٹائم بہت ہو چکا ہے، نماز جمعہ ہم نے اور آپ نے ادا کرنی ہے۔ جماعت الصالحین کے جتنے احباب کو میں نے اور پیر بھائیوں کو دعوت دے کے تکلیف دی ہے، بلایا ہے، اس کا مین ہمارا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں کوئی بندہ کل نہیں ہوتا، کوئی بندہ مکمل نہیں ہوتا، اور کوئی بندہ بے عیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبیاں بھی عطا کی ہیں اور ہر انسان کے اندر خامیاں بھی رکھی ہیں۔ مکمل اکمل پاک معصوم ذات اگر ہے تو واحد محمد مصطفیٰ کے ساتھ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے عیب بنایا۔ اب ہم ایسے تو خطا کار لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، لیکن ہمیں سب سے بڑی چیز جو راہ ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے وہ دامن مصطفیٰ ہے، اور پھر جو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے اللہ نے اس کو کبھی مایوس نہیں کیا، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ ہم نے آج سے 18 سال پہلے ایک تحریک چلائی تھی کہ ہم روحانی اجتماع کر کے مسلمانوں کو روحانیت کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف یکجا کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرے خالق کا تم احسان ہے کیونکہ وہ دلوں کو جانتا ہے۔ قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا وہ جو قلب ہے یہ اللہ کی عرش ہے، اللہ پستا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہر ذی روح کے سانس کی نالی کے قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو سوچتے ہو میں اسی وقت اس کو جان رہا ہوتا ہوں کہ تم سوچ کیا رہے ہو۔ پھر اچھا سوچو گے اس کا نعم البدل تمہیں اچھا ملے گا، برا سوچتے ہو اس کا بدلہ تمہیں برا ملے گا۔ الحمدللہ ہم نے ایک اچھائی کی سوچ رکھ کے روحانی اجتماع کا سلسلہ شروع کیا، اور آج میں صبح کو ڈائری دیکھ رہا تھا، تقریباً 1560 کے لگ بھگ یا 61 کے لگ بھگ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اس 18 سالوں میں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس روحانی اجتماع کرنے سے ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ سارے بولو۔ اب جتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، آپ کی موجودگی میں کئی ایسے دوست موجود ہیں جن کی موجودگی میں سینکڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ان کے کلمے کے آپ گواہ ہوئے؟ جب آپ گواہ ہوئے تو اگر اللہ اس کو بخشتا ہے تو جو اہتمام میں اسلام کرتا ہے اس کو اللہ کیوں نہیں بخشے گا؟ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ایک بھی غیر مسلم اگر کلمہ پڑھتا ہے تو 7 پشتیں اس کی بخشی جاتی ہیں۔ آنے والی جو نسل ہوتی ہے نا 7 پشتوں تک اس کا اثر رہتا ہے کیونکہ اس کے باپ دادا نے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر اگر وہ بخشا جا رہا ہے اور جو اس کو تبلیغ ترویج دے کے لے آتا ہے اس کو اللہ چھوڑ دے گا؟ اس پر اللہ کا کام نہیں ہوگا، اس پہ اللہ کی مہربانی نہیں ہوگا۔ جو اہتمام کرتا ہے میرے بھائیو، آپ نے اور ہم نے اگر دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کیا یا نہیں کیا یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن اتنا ضرور آپ سب کو علم ہے، اپنے بیگانے سب جانتے ہیں کہ جب سے روحانی اجتماع کا سلسلہ شروع ہوا ہے 1500 کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور جیکم باغ میں ایک بچہ مسلمان ہوا، وہ اس کی شوق تھی کہ چوٹ بناتا تھا، جوتیاں بناتا تھا، بڑا اچھا کاروبار تھا اس کا نام بھی میں نے غلام رسول رکھا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ تو اس سے میں نے کہا کہ بیٹا میں
تمہاری کچھ مدد کرا دوں. یہ دوست نے رو پڑا. اس نے کہا مرشد سائیں جب میں بھٹکا ہوا تھا اس ٹائم بھی تو اللہ روزی دیتا تھا. آج تو مجھے راہ مستقیم نصیب ہوا ہے. آج تو مجھے اسلام نصیب ہوا ہے. کیا اللہ پاک مجھے چھوڑ دے گا؟ وہ میرا رازق رب مجھے رزق دے گا. میرا اسی پر ایمان ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ بغیر حساب و کتاب کے رزق دینے والا ہے. اور آپ یقین جانے اس کے بعد سب سے زیادہ بزنس اس کا چلتا تھا. اپنے وہ نعت خوان بنا, حضور کا نام وہ شاعر بنا. اس نے کئی نعت لکھے اور مجھے بھی دکھا سائیں دیکھے آج میں نے مرحوم کی ذات پاک پہ یہ نعت لکھی ہے, یہ نعت لکھی ہے. یہ ہے اسلام کی محبت. اور میں یہ سمجھتا ہوں باقی اپنی جگہ اگر اس ایک بچے کے اوپر اگر اللہ مہربان ہوا اس کو بخشے گا تو ان کے صدقے ہم اور گنہگاروں پر بھی کرم فرما دے گا. آپ کو اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ادھر استفاع میں اعلان کیا تھا کہ سالانہ روحانی اجتماع انشاءاللہ استا محمد میں ہوگا. کیا خیال ہے؟ ہو یا نہیں ہو؟ استا محمد, کیونکہ سالانہ عرس بھی حضرت صاحب کا ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ سوچا کہ عرس پاک اور اجتماع اکٹھا کر دیں تاکہ لوگوں کو زیادہ بار بار آنے کی تکلیف نہ ہو. کیا آپ آؤ گے؟ تو پہلے ڈیٹ ہم نے رکھی تھی 18 فروری. کون سی تاریخ؟ 18 فروری. پھر یہ سوچا کہ ابھی تک اشتہار بھی نہیں چھپے, اعلانات تو چلو ہو گئے ہیں اس میں سوشل میڈیا پہ. دوسرا 8 کو ہے الیکشن کی وجہ سے بھی ظاہر لوگ بہت زیادہ مصروف ہوں گے, بزی ہوں گے. اور تیسرا یہ کہ موسم جو ہے کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ 18 کو بھی موسم ٹھنڈا اور سرد ہو سکتا ہے. تو ہم نے سوچا یہ ہے کہ اس کو مارچ کے مہینے میں رکھا جائے. قبول نہیں ہے؟ مارچ کے میں پہلی جو ہفتہ اتوار آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 2 تاریخ کو, 2 مارچ کو. اور اس کے سیکنڈ والا جو ہے وہ میرے خیال آ رہا ہے 8 یا 9 مارچ کو. انشاءاللہ تعالیٰ بھی پروگرام کے بعد بیٹھیں گے, میٹنگ کریں گے اور بیٹھ کے ڈیٹ بھی فکس کریں گے. اور اگر آپ کہتے ہو تو 18 ہی کر لیں گے انتظام تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ کہتے ہو ٹھیک ہے ایکسٹینڈ کر کے آگے رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم سب کو کام کرنے کا ٹائم بھی ملے گا اور بہت زیادہ کامیاب ترین انشاءاللہ روحانی اجتماع ہوگا.